سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ اپنی سوانح عمری میں بتاتے ہیں کہ 17 اگست سن 1988 کے روز جب بہاولپور سے ٹیک آف کے بعد انہیں فضائی راستے میں جنرل ضیاء الحق کا طیارہ آگ کی لپیٹ میں زمین پر گرا ہوا نظر آیا تو انہوں نے پائلٹ کو کہا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے جہاز کا رخ راولپنڈی کی طرف کر لو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی اپنی سوانح حیات اقتدار کی مجبوریوں میں جنرل اسلم بیگ نے حادثے کے روز اور اس کے پہلے کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد جنرل اسلم بیگ فوج کے سربراہ بنے تھے۔ جنرل اسلم بیگ اس حادثے کے وقت وائس چیف آف سٹاف تھے۔ 17 اگست سن 1988 کو بہاولپور کے قریب پیش آنے والے اس مبینہ فضائی حادثے میں صدر جنرل ضیاء الحق، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبدالرحمان اور امریکی سفیر آرنلڈ لوئس رافل سمیت 30 کے قریب افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسلم بیگ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ سامنے دھواں نظر آ رہا تھا، اگلے ہی لمحے ہمارا طیارہ اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا، وہاں ایک ہیلی کاپٹر بھی اڑ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ پاکستان 1 یعنی C-130 کریش ہو گیا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس قسم کے حالات میں مجھے اہم فیصلہ کرنا تھا، اگر میں جائے حادثہ پر پہنچ بھی جاتا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے پائلٹ سے کہا کہ سیدھے راولپنڈی چلو۔ اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ سن 1988 میں الخالد ٹینک کا پروٹوٹائپ چین اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں سے مکمل ہو رہا تھا، جس کے ساتھ ٹرائل کے لیے امریکہ کا M1 ابراہم ٹینک پاکستان لانے کی تیاریاں تھیں۔ سینئر افسران اور خود جنرل ضیاء کو یقین نہیں تھا کہ ہم کوئی ایسا ٹینک بنا سکیں گے جو دور حاضر کے جنگی تقاضوں کے مطابق ہو، لیکن ہماری کوشش کامیاب ہو گئی۔ الخالد ٹینک کے 3 نمونے تیار ہوئے اور حتمی ٹیسٹ کے لیے الخالد اور M1 ٹینک ملتان پہنچ گئے۔ الخالد اور M1 ٹینک کی آزمائش بہاولپور کے قریب واقع ٹامے والی فائرنگ رینج میں رکھی گئی۔ اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ بہاولپور جانے کے لیے GHQ نے اہم شخصیات اور متعلقہ افسران کی 2 فہرستیں تیار کی، ایک جنرل ضیاء کا گروپ تھا اور دوسرا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبدالرحمان کا۔ دوسرے گروپ نے 3 دن بعد ٹرائل دیکھنا تھا، جبکہ پہلا ٹرائل 17 اگست کو تھا۔ اس سے ایک دن پہلے جنرل اختر عبدالرحمان مجھے گولف کورس میں ملے اور شکایت کی کہ انہیں پہلے گروپ میں کیوں نہیں رکھا گیا۔ میں نے کہا کہ اصول کے تحت سب سینئر افسران ایک طیارے میں سفر نہیں کرتے، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ بیگ مزید لکھتے ہیں کہ 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق تقریباً صبح 11 بجے قافلے کے ساتھ خصوصی جہاز C-130 سے بہاولپور پہنچے۔ ان کے بہاولپور پہنچنے سے پہلے اسلم بیگ ان کے استقبال کے لیے وہاں پہنچ چکے تھے۔ جب جنرل ضیاء آئے تو ان کے ساتھ جنرل اختر عبدالرحمان، امریکی سفیر، ان کے ملٹری سیکرٹری اور دیگر متعلقہ افسران بھی تھے۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں فریش اپ ہوئے 2 ہیلی کاپٹروں میں مہمانان خصوصی ٹامے والی رینج کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹرائل ٹیم کے سربراہ میجر جنرل محمود دورانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ ٹرائل شروع ہوا جو تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ الخالد ٹینک تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوا۔ امریکی ابراہم M1 ٹینک صرف چند 1 آزمائشوں پر پورا اترا۔ اس کے نتیجے پر سب کو حیرت ہوئی، لیکن اپنی آنکھوں سے دونوں ٹینکوں کی کارکردگی دیکھنے کے بعد شک و شبہے کی گنجائش نہیں رہی۔ اسلم بیگ کے مطابق آزمائشی مشق دیکھنے کے بعد وہ تقریباً 1:30 بجے بہاولپور کے لیے روانہ ہوئے اور ہیڈ کوارٹر میں تمام شرکاء کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہاں موجود بہاولپور کی کچھ شخصیات کے ساتھ جنرل ضیاء الحق نے ملاقات کی اور پھر تقریباً 4:30 بجے وہ بہاولپور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ میں جنرل ضیاء کے ساتھ تھا اور انہیں جہاز تک چھوڑنے آیا۔ سب لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ جہاز میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ رہے ہیں؟ آئیے، مگر آپ کا تو اپنا جہاز ہے۔ جی ہاں، میں اپنے جہاز سے ہی آؤں گا، اللہ حافظ۔ ضیاء الحق کا جہاز ٹیک آف ہوا اور اس کے بعد میں بھی روانہ ہو گیا۔ اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ ابھی کوئی 10 منٹ ہوئے تھے کہ ان کے پائلٹ کرنل منہاج نے پریشانی کے عالم میں بتایا کہ سر، اسلام آباد کنٹرول کا پاکستان 1 سے رابطہ نہیں ہو رہا، میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے۔ سب اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ پائلٹ نے بتایا کہ سامنے دھواں نظر آ رہا ہے اور دوسرے لمحے ہمارا جہاز اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی اتر رہا تھا جو ملتان جا رہا تھا۔ ہمارا جہاز اوپر چکر لگاتا رہا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے بتایا کہ C-130 کریش ہو گیا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اسلم بیگ بتاتے ہیں کہ GHQ رابطہ کیا گیا تو وہاں حالات پرسکون تھے۔ حکم دیا کہ فارمیشنز کو ریڈ الرٹ کر دو اور اگلے حکم کا انتظار کرو۔ میرے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے آفیسرز میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا ہے یا اسے دینا ہے جس کی ضمانت ہے۔ میرے ذہن میں والد کی نصیحتیں چل رہی تھیں کہ حقدار کو اس کا حق دیں، کیونکہ سن 1985 کے بعد 1988 میں بھی میں نے جنرل ضیاء کو یہ مشورہ دیا تھا کہ الیکشن کرائیں اور اقتدار عوام کو سونپ دیں۔ اب جب حالات نے مجھے اس مقام پر کھڑا کیا تھا اور مجھے خود فیصلہ کرنا تھا تو دیے گئے مشوروں کے برعکس فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ اسلم بیگ کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اقتدار عوام کی امانت ہے اور انہی کو دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے آئین کے مطابق چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان کو صدر کا عہدہ سونپ دیا، جس کے بعد سن 1988 میں 11 سال کے وقفے کے بعد پہلی بار جماعتی انتخابات کا انعقاد ہوا اور بینظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔